یعنی ایک مسلمان کا مقام ایک نبی کے مقام سے افضل ہے، یہ ان کا گمراہ اور کفری عقیدہ ہے۔ اب یہ لوگ کسی مدعی نبوت کو کافر کہتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا یا اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ اس بنیاد پر ان کو کافر قرار دیتے ہیں کہ اس نے ایک افضل چیز کے مقابلے میں ایک کمتر چیز کا دعویٰ کیا۔ مقام مسلم یہ افضل چیز ہے، مسلمان کا مقام یہ افضل چیز ہے، اس کے مقابلے میں ان لوگوں نے اس نے ایک کمتر چیز نبوت کا دعویٰ کیا، اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں، ان کو مسلمان نہیں کہتے۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح بروزی نبی، ذلی نبی، اور پھر یہ امتی نبی، امتی کے لباس میں، اور پھر بعثت ثانیہ کا عقیدہ، یہ سارا جو فلسفہ ہے یہ صدیق دیندار کے لٹریچر میں موجود ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو مزید مطالعہ کرنا ہے، تفصیل سمجھنا ہے، تو حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے صدیق دیندار چند بسویشور اپنی تحریرات کے آئینے میں، یا اسی طرح دیندار بے نقاب کے عنوان سے بھی ایک کتاب ہے، اس میں مزید تفصیلات مل سکتی ہے۔ یہاں آخر میں جو کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اس کی جتنا ہم لوگوں نے جو اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ لوگوں کی سہولت کے لیے یہاں کتابوں کا بک اسٹال لگایا گیا ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جن فتنوں کے بارے میں یا جن عقائد کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے، ان عقائد سے متعلق کتابیں یہاں موجود ہیں، ان فتنوں کے متعلق کتابیں موجود ہیں۔ کتابوں کا سیٹ بھی الگ موجود ہے، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ تو میں آپ سے خواہش کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور ان کتابوں کو حاصل کریں۔ اب جیسے میں نے یہاں پر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی ختم نبوت کے بارے میں، تو قادیانیت کے بارے میں، قادیانی نے گستاخیاں کی ہیں حضور کے شان میں، اللہ تعالیٰ کی شان میں۔ وقت کم ہے، میں زیادہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن وہاں بک اسٹال میں کتابوں کا کاؤنٹر لگایا گیا ہے، وہاں پر حضرت مولانا محمد ارشد علی قاسمی صاحب کی کتاب ہے قادیانی فتنہ توہین اسلام کا مجرم، اس میں ساری تفصیلات اس میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں کیا گستاخی کی، انبیاء کرام کی شان میں کیا گستاخی کی، قرآن کے بارے میں کیا گستاخی کی، وہ ساری باتیں وہاں پر موجود ہیں۔ ختم نبوت سے متعلق میں نے 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی، لیکن ختم نبوت چہل حدیث کے نام سے ایک کتاب بک کاؤنٹر پہ موجود ہے، 40 احادیثیں ہیں اس میں، 20 حدیثیں ختم نبوت کے بارے میں ہیں، پھر بعض حدیثیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق، دجال کے خروج سے متعلق، اور حضرت مہدی کے ظہور سے متعلق ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے، مختلف کتابیں ہم اب یہ جو فرقے ہیں، فتنے ہیں، گوہر شاہی کا فتنہ ہے، انجینئر علی مرزا کا فتنہ ہے، اور غامدیت کا فتنہ ہے، یہ بہت سارے فتنے ہیں۔ مجھ سے پہلے جو مولانا بیان کر کے گئے حضرت مولانا عبدالمنیم فاروقی صاحب، ان کی کتاب ہے غامدیت اور جہلمیت، تو وہ غامدیت کے کیا عقائد ہیں، کیا نظریات ہیں، اس میں بیان کیے گئے۔ مولانا وجیہ الدین قاسمی صاحب یہاں موجود ہے، ان کی کتاب ہے گمراہ فتنے۔ تو مختلف باتیں اس تمام فتنوں کے بارے میں، سوشل میڈیا میں جتنے فتنے پھیلے ہوئے ہیں ان فتنوں کے بارے میں تفصیلات موجود ہے۔ یہ ختم نبوت کوئز ہے، اردو میں بھی انگریزی میں بھی، ہم اپنے بچوں کو سوال جواب کے انداز میں، کوسچن کے انداز میں، کوسچن آنسر کے انداز میں ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے، ختم نبوت کے بارے میں قرآن کی آیت کیا ہے، اور ختم نبوت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کوسچن آنسر کے انداز میں ہے، یہ بھی اردو میں اور انگریزی میں موجود ہے۔ تو آپ جاتے وقت خالی ہاتھ مت جائیے، آئندہ اس میں پڑھنے کے لیے، اس کو مزید سمجھنے کے لیے یہ لٹریچر آپ کی سہولت کے لیے رکھا گیا ہے، جاتے وقت اس کو ضرور حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی گمراہی اور بے دینی سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ کچھ رہے یا نہ رہے پر تمنا ہے امیر، کچھ رہے یا نہ رہے پر تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔